غاصب اسرائیل کی ناجائز یہودی ریاست نے اہلیان مغرب کی ماں پر پشت پناہی اور مدد سے فلسطینی مسلمانوں پر جو بدترین جنگ مسلط کر رکھی ہے اور جو نسل کشی کا عمل جاری ہے اس کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صدر پی ایم میں ڈاکٹر زاہد مقصود اور بانی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈاکٹر سعود افضل نے کی۔ ریلی میں ضلع گجرات کے تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ہیلتھ سپورٹنگ اسٹاف سمیت سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی عزیز بٹی شہید ہاسپٹل سے شروع ہو کر کچہری چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر شرکاء ریلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج یہ جو ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ تمام میڈیکل فریٹرنٹی، عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل، تمام شعبہ جات سے منسلک افراد کی طرف سے ایک اظہار یکجہتی ہے۔ اپنے فلسطینی بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں کے لیے ہم آج یہاں کھڑے ہو کے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جو ظلم و ستم، بربریت اسرائیل نے وہاں پہ برپا کی ہوئی ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افسوس صرف پاکستان کا نہیں، افسوس 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کا ہے۔ افسوس ان تمام 50 سے زائد مسلمان حکمرانوں سے ہے۔ افسوس یونائٹڈ نیشن سے ہے۔ افسوس یورپین یونین سے ہے۔ افسوس اپنی OIC سے ہے۔ آج دن تک تمام اسلامی ممالک OIC کا اجلاس نہیں بلا سکے۔ جو بربریت اسرائیل نے برپا کی ہوئی ہے وہاں پہ نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ خواتین کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہسپتال محفوظ ہیں، نہ سکول محفوظ ہیں، نہ علاج کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے۔ پانی ان کا منقطع کر دیا گیا ہے، پیٹرول، گیس، ہر چیز کے لیے وہاں پہ کربلا کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی پوری مسلم امہ کوفیوں کی طرح کھڑی اس ظلم کی، اس بربریت کو دیکھ رہی ہے اور اس خوف میں مبتلا ہے کہ شاید کہ ہم چند ڈالرز کے عوض یا اپنے چند تعلقات کے عوض ہم اپنے تعلقات بچا لیں گے۔ ایسے ممالک سے تعلقات آپ اپنے ضرور بچائیں، لیکن جب بات آپ کے قبلہ اول کی ہو، جب بات آپ کے مسلمان بہنوں بھائیوں کی ہو، جب بات آپ کے بچوں کی ہو، جو بمبارڈمنٹ، جو پکچرز، جو ویڈیوز آج آپ سب لوگ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس ظلم و ستم، اس بربریت کو فی الفور بند ہونا چاہیے۔ تمام مسلم امہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ وہ فلسطین والے، وہ کشمیر والے، وہ سارے ہر وقت پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ واحد ایک اٹامک پاور ہے پوری دنیا میں۔ پوری مسلم امہ ہماری طرف دیکھتی ہے۔ ہماری افواج پوری دنیا میں 5ویں نمبر پہ اوپر ہے اس کی تعداد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ابھی جا کے ان کے اوپر جنگ برپا کر دیں، لیکن کم از کم جو فلسطین کی عوام، جو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کم از کم وہ تو دیں۔ آپ اپنی آواز تمام مسلم امہ میں تو اٹھائیں، آپ OIC کا اجلاس تو بلوائیں، آپ UN میں اپنی کوئی ریزولیشن تو پیش کریں۔ کم از کم ہمارے چلیں احتجاج کی جو نوعیت ہے وہ بہت کمزور ہی صحیح، ہم اپنا احتجاج پوری دنیا میں ریکارڈ تو کروا سکیں۔ آج جب ہم نکل رہے تھے تو چند لوگوں نے کہا کہ ریلی سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ ریلی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک ریلی یہ شناخت ہے، یہ ایک ریلی ہماری چھوٹی سی پارٹیسپیشن ہے۔ آپ لوگوں کے طفیل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی آواز اپنے احکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام سول سوسائٹی فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے، کم از کم اپنی آواز تو اٹھائیں، کم از کم اپنی آواز اٹھا کے ان کو احساس تو دلوائیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دامے درمے سکھنے، یہ قوم ہمیشہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آفت آئی وہاں پہنچی۔ فلسطین پہ اس وقت قیامت کا منظر ہے اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ مالی مدد جہاں تک ہو سکے گی وہ بھی کریں گے، اپنی آواز جہاں تک بلند کر سکیں ہم کریں گے۔ اس پلیٹ فارم سے بھی ہم اپنی حکومت پاکستان کو، اپنی عظیم ترین افواج پاکستان کو اور اپنے تمام مسلم امہ کے حکمرانوں کو یہ جھنجھوڑ رہے ہیں
یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را اس فلسطین کے اوپر جو بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ جا کے بمبارڈمنٹ اسرائیل کے اوپر نہیں کر سکتے تو کم از کم OIC کے اجلاس میں اس کی مذمت کر لیں، اجلاس بلا لیں، UN میں اپنی ریزولوشن پاس کر لیں، یورپین یونین میں اپنی آواز بلند کر لیں، کم از کم یہاں پہ تو اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور اسرائیل کی ظلم و تشدد اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ یہ آواز اگر پورے ملک میں بن جائے، توانا ہو جائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں بھی یہی آواز اور یہی جذبہ جنوں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ جو فلسطین کے مسلمانوں کو وہاں اللہ فتح اور نصرت بھی دے گا۔ ایک وقت تھا 1948 میں جب پوری دنیا سے ان یہودیوں کو نکال دیا اور فلسطین کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، اور آج جس قوم کو پناہ دی آج وہی قوم اپنے میزبانوں پہ ظلم و تشدد کر رہی ہے۔ اور یہ دنیا کی سب سے پہلی پوری دنیا میں کی تاریخ اٹھائیں، جرمنی نے جس طرح ہٹلر نے ان کو مارا تھا یہودیوں کو، اس لیے مار کے اسے چند کو چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگوں کو دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ امت مسلمہ کی کنڈیشن ہوئی ہے، جو حالات ہمارے فلسطین میں ہو گئے ہیں۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس جنہوں نے اس وقت تہس نہس کر دیا ساری امت مسلمہ کو، اور ہمارا جو ایک برم بنا ہوا تھا کہ ہم امت مسلمہ اکٹھے ہیں وہ ہمارا برم ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ہمیں اتحاد کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں، جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ہم لوگ کانفرنس کریں، ہم لوگ اکٹھے ہوں، ان کے خلاف کوئی ہم لائحہ عمل بنائیں کہ فوری سے پہلے جنگ بندی رکوائی جائے۔ جتنے وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ہم لوگ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور میں وہاں پہ جتنے ہمارے ہیلتھ کے اسٹاف موجود ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ایون یہاں تک ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام ہیلتھ اسٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اپنی جان پہ اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ آج اس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں کہ ہماری ارض مقدس جہاں پہ کثیر تعداد میں ہمارے انبیاء کرام تشریف لائے، آج وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ وہاں پہ اسرائیل نے بربریت جاری کی ہوئی ہے اور بچوں پہ اور حتی مسلمانوں پہ وہ بہت زیادہ بمباری اور ظلم و شدت کر رہے ہیں۔ اور ہم اس چیز کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان یہ ایک بہت بڑی آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم بم پاور ہے، تو چاہتے ہیں کہ یہ سب کو اکٹھا کرے، یہ لیڈر کی حیثیت سے آگے آئے اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ابھی شدت سے جنگ جاری ہے اس کے روکنے کے اقدامات کیے جائیں اور پاکستان اپنا بھرپور اس میں کردار ادا کرے۔ اسرائیل کی بربریت ہے، جو ظلم و ستم وہ کر رہا ہے، اس نے حالت جنگ میں بھی تمام یہ عالمی قوانین میں سے ہے کہ ہسپتالوں کو کبھی بھی کسی نے حالت جنگ میں بھی وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ کھلم کھلی دہشت گردی اور بربریت پہ اترا ہے۔ اس نے ہاسپٹل، معصوم لوگ، کتنی سارے بچے جو نا وہ یتیم ہو گئے ہیں، کتنی ساری عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے گھر لٹ گئے ہیں، کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اور جو مسلمان کنٹریز ہیں یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ افسوس ہو رہا ہے ان کی سب کی سوچ پہ۔ کہاں گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل؟ کہاں گئے ہے جو انہوں نے یہ ساری 45 اسلامی ملکوں نے ایک اپنی جو ایسوسیشن یا یونینز بنائی ہوئی ہیں، وہ کس کام کے لیے ہے؟ آج پاکستان کو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پاکستان میں سے ہماری جو پاکستان چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں انہیں اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہیں یہ سٹینڈ لینا چاہیے اور ایک مضبوط اپنا جو نا وہ رد عمل دینا چاہیے کہ ہم جو مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم لوگ اکٹھے ہیں اور انہیں پاکستان کو اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ہم لوگ اسے کنڈیم کرتے ہیں۔
ये GHA के प्लेटफार्म से सारे इसीलिए खड़े हैं। फ़लस्तीन में जो जुल्म ज़्यादती हो रही है और उस पर जो यूनाइटेड नेशंस हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इस पर कोई ना कोई लाहे अमल बनाए। जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है और हॉस्पिटल्स में जो स्पेशली जब भी कहीं जंग होती है तो उसका भी एक कानून होता है कि हॉस्पिटल्स और स्कूल और मसाजिद को जो है ना इस चीज़ से बरी ज़ुमा रखा जाता है। लेकिन इसराइल के जुल्म की इंतहा ये है कि उन्होंने इसमें हॉस्पिटल्स और स्कूलों को भी नहीं छोड़ा और जो छोटे बच्चे हैं और औरतें हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अटॉमिक पावर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे स्पेशली एक्शन लेना चाहिए और उनको चाहिए कि वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक प्लेटफार्म पे जमा करें और इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तमाम आलम इस्लाम का अक़वाम मुत्तहिदा से एक ही मुतालबा है कि फ़लस्तीन की जंग बंदी करवाई जाए।